बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रबीउल अव्वल से 10 रबीउल अव्वल तक जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। फिर ये मौका साल बाद मिलना है, फ़ायदा उठा लो। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक ये एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है, वो घर इसी साल अरबपति बनता है। दौलत, इज्जत, शफा, औलाद, शादी, सब लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। ये एक वजीफ़ा करने से सब कुछ मिल जाएगा। नाजरीन, रबीउल अव्वल के महीने में जो बंदा इस अमल को करता है, अगर इस बंदे की 70,000 हाजतें भी होंगी तो वो 70,000 मरतबा अलग अलग अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, तो हर बार जब वो दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी। अगर बंदा एक ही वक्त में 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार अलग कुछ मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको अता फरमाएगा। नाजरीन, हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती, हमारी ज़्यादा ज़रूरियात भी नहीं होती, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं हैं, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक्त में बंदा 70,000 मरतबा भी मांगे तो अल्लाह ताला इसको खाली हाथ नहीं लौटाता। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर ये जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है, ये अमल बड़ी शान वाला है। इस महीने की अपनी बड़ी रहमतें और बरकतें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इतना मुबारक और इतना बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अगर इंसान चाहे तो इस महीने में ये एक छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी तमाम ज़िंदगी की परेशानियों को, तमाम उलझनों को, तमाम तकलीफ़ों को और तमाम तर के रंजो गम को ख़त्म करवा सकता है। बस इसे ख़त्म करवाने का तरीका मालूम होना चाहिए। इस माह मुबारक में एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ, अगर आप इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम उलझनें, आपकी तमाम मुसीबतें, आपका तमाम डर, आपका तमाम खौफ, तमाम जादू, आपके तमाम ऊपर से तमाम बंदिशें और रुकावटें, आपके ऊपर से तमाम बीमारियां हट जाएंगी। क्योंकि ये महीना बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला और अज़मतों वाला और इज़्ज़तों वाला है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद फरमाता है, महबूब, हमने तुम्हें सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक इंसान के लिए, हर एक शय के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने को ख़ास फजीलत अहमियत हासिल है। मुसलमान इस महीने में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर इज्तिमाआत मुनक्कद करते हैं, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर रोशनी डाली जाती है, जो ईमान में इजाफे का सबब बनती है। रबीउल अव्वल का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, हिजरत और दीगर अहम वाक़यात की वजह से बहुत ज़्यादा फजीलत वाला महीना है। इस महीने में इबादत, ज़िक्र व अज़कार, दुरूद शरीफ की कसरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस अब अमल क्या है? सबसे पहले आप ताज़ा वज़ू करेंगे। आप इशा की नमाज पढ़कर सोने से पहले अगर इस अमल को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस अमल के दौरान किसी से भी आपने गुफ्तगू नहीं करनी। घर के अंदर छोटा फ़र्द हो या बड़ा फ़र्द हो या कोई भी शख्स, आपने इसको पहले बता देना है कि मुझे इस अमल के दौरान परेशान ना किया जाए, मेरे साथ गुफ्तगू ना की जाए। आप कोशिश करें कि किसी को बताए बगैर किसी तन्हाई वाली जगह बैठ कर इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने बावज़ू होना है, ताज़ा वज़ू करना है, फिर एक मसल्ला ले लेना है और इसके ऊपर बैठ जाना है। और बैठने के बाद आपने किबला की जानिब अपना चेहरा रखना है। किबला की जानब के अलावा किसी और जानब ना कीजिएगा। किबला की जानब मुँह करके आपने इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने 21 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। ये पढ़ने के बाद फिर आपने इस 21 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पढ़ना है।
سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی بچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم وہ درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو آپ پھر کوئی سا بھی درود پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم 1 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ من پسند شادی کے لیے کر رہے ہیں، قرض کے لیے کر رہے ہیں، نوکری کے لیے کر رہے ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہو اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، مجھے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف 1 بار اس عمل کو کر دیکھے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیں، سورۃ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ پاک ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند بندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 300 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے لیے 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا اس کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 300 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے گناہ کیے ہیں، جتنے حرام کھایا ہے، بہتان بازی کی غلطیاں کوتاہیاں
کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتی ہوں، ہر کوئی اپنے گناہ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک توبہ کر، سچی توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ان سب سے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کے بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی ترکیب یہ ہوگی کہ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن آپ کو جہاں جیسے وقت ملے یا باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور پہلے نمبر پر 300 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، آخر میں 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا لازمی ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت پر 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشوں کے معبود، فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب
जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बंदा बना दे। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें अपने खजानों से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ऐ अल्लाह बिछड़े हुओं को मिला दे। ऐ अल्लाह शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे, उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा कर दे। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।